بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا اگلا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا باب نمبر 6 رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس لیکچر کا، اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کائنات کے رحمت کا نزول۔ اس میں ہم بات کریں گے رحمت کا مفہوم اور رحمت عامہ کی جو ضرورت ہے وہ کیوں ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چیپٹر کی آؤٹ لائن کے متعلق بات کر لینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس چیپٹر کی آؤٹ لائن میں کچھ یوں ہے کہ کائنات کی رحمت کا نزول سب سے پہلا ٹاپک ہوگا۔ اس میں بات ہوگی رحمت کے مفہوم کے متعلق اور رحمت عامہ کی ضرورت کے متعلق۔ اس کے بعد رحمت للعالمین کے مظاہر وحدت فکر انسانی کے متعلق۔ اس میں عقیدہ توحید کی تعلیم اور اس کے بعد عقیدہ توحید کے جو اثرات ہیں ان کے متعلق بات ہوگی۔ پھر وحدت نسل انسانی کا باپ کی وحدت اور وحدت و مساوات کا عملی مظاہرہ۔ پھر بات ہوگی شرف انسانیت، یعنی انسان کا حقیقی مقام کیا ہے اس کے متعلق، اور انسانوں کا باہمی رشتہ آپس میں اس کے متعلق۔ پھر مایوسی کا خاتمہ، یعنی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے اور وہ خود جواب دہ ہے۔ گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ اس میں بتایا جائے گا۔ پھر دین و دنیا کی وحدت، منزل کا تعین۔ پھر اشاعت علم، اس میں انسانیت کے امتیاز کا بتایا جائے گا۔ اسلامی درسگاہ کا قیام جو ہے اس کا بتایا جائے گا۔ علم اور وجہ فضیلت، جو علم کی وجہ فضیلت وہ کیا ہے۔ اس کے بعد معاشی استحصال کا جو خاتمہ ہے اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ اس میں دولت کے بہاؤ کے رخ میں تبدیلی، معاشی نظام کے نئے خطوط، تقسیم دولت، غربت و افلاس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطۂ نظر۔ پھر رحمت مجسم، صحابہ کی گرویدگی کا سبب، رحمت عامہ کے مظاہر، بچوں پر شفقت، غلاموں اور بانیوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، دشمن کو دوست بنانے کی ترکیب بھی اس میں ہوگی۔ دشمن کے معاملے میں بھی حق و انصاف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا بتایا جائے گا۔ پھر حیوانات پر رحم کے متعلق بات کی جائے گی۔ تو یہ تھی ہماری اس چیپٹر کی آؤٹ لائن۔ اب چلیں بڑھتے ہیں لیکچر کی جانب۔ جس طرح اللہ کے صفاتی نام ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے، جیسے رؤوف، رحیم۔ ان دونوں ناموں میں رحمت اور شفقت کا اظہار ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بے پایا موجود تھی۔ اب بات کرتے ہیں رحمت کے مفہوم کے متعلق۔ اور رحمت کا مفہوم ہے کیا؟ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ کی روح سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رحمت ایسی رقت اور نرمی کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسرے کے لیے احسان اور شفقت ارادتاً جوش میں ہے۔ پس رحمت میں محبت، شفقت، فضل و احسان سب کا مفہوم داخل ہے۔ عالم سے مراد ہر وجود پذیر شے کا ایک طبقہ ہے۔ اس طرح اس کائنات میں کئی عالم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر طبقے کے لیے رحمت۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، محبت، شفقت اور فضل و احسان کائنات کی ایک ایک چیز پر محیط ہے۔ تو یہ ہے رحمت کا مفہوم۔ اب اگلا ٹاپک ہے رحمت عامہ کی ضرورت۔ آفتاب نبوت جب غار حرا سے طلوع ہوا تو اس وقت پورے روئے زمین کفر و شرک اور ظلم و عداوت سے بھر چکا تھا۔ کہیں پتھروں اور درختوں کی پوجا ہوتی اور کہیں سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کی جاتی، کہیں بادشاہوں کو سجدے کیے جاتے اور کہیں جانوروں سے مرادیں مانگی جاتی تھیں۔ اخلاقی جرائم انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ شراب نوشی، قمار بازی، عیش پرستی، ہوس رانی، حقوق کی پامالی، ظلم و استبداد، معاشی استحصال، جابر اور ظالم حکومتوں کے غیر منصفانہ قوانین نے انسان کو تباہی کے گڑھے پر لا کھڑا کیا تھا۔
انسان اپنی جھوٹی انا کی خاطر نوزائیدہ بچیوں کو ہی زندہ درگور نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری نسل انسانی اپنے آپ کو زندہ دفن کرنا چاہتی تھی۔ قرآن حکیم نے اس دور کی انتہائی بلیغ انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، سورہ آل عمران آیت 103۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اور ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، سورہ روم آیت 41۔ لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث خشکی اور سمندر میں ہر طرف فساد پھیل چکا تھا۔ انسان اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد تھا، خواہ وہ روم میں تھا یا ایران میں، چین میں تھا یا مصر میں، اس نے اپنے تمدن کو اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ انسان کو زمین پر باقی رکھنے کی کوئی افادیت نہیں رہی تھی۔ انسان اپنی سفلی خواہشات اور نفس کے حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے سوا ہر مقصد اور ہر حقیقت کو فراموش کر چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پوری انسانیت خودکشی کے راستے پر تیزی سے گامزن تھی۔ انسان نہ صرف اپنے خالق و مالک بلکہ اپنے آپ کو، اپنے مستقبل اور انجام کو بھی مالک میں ایک شخص ایسا نظر نہ آتا تھا جس کو دین کی فکر ہو، جو خدائے واحد کی پرستش کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جس کا دل انسانوں کی خیر خواہی کے جذبے سے درد مند ہو، جس کا دماغ میں انسانوں کی فلاح اور نجات کا خیال ہو، جس اس دنیا کے تاریک اور ہولناک انجام پر بے چینی ہو۔ یہ حالات تھے جس میں عرب کی بے آہو گیا سرزمین پر رحمت للعالمین کو مبعوث کیا گیا، تاکہ صرف عرب کو نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کو نہیں، تمام جہانوں کو خدا کی رحمت کے سائبان تلے کھینچ لائیں۔